عجیب و غریب لطیفے سننے کو ملے. 1100 ووٹ ایم کیو ایم کے امیدوار نے لیے اور ہمارے امیدوار نے 11,500 ووٹ لیے. یہ سندھ کا صوبائی حلقہ ہے. 1172 نصیر احمد موجود ہے. نصیر احمد ایم کیو ایم کے ہیں. صالح زادہ پاکستان تحریک انصاف کا پی ایس 118 سے. 1172 والے کو جتوایا ہے. فارم 45 سارے سامنے رکھے الیکشن کمیشن کے. پھر تیمور ملک میرے ساتھ موجود ہیں, بیرسٹر تیمور ملک. فارمر پرائم منسٹر گیلانی صاحب NA48 میں 148 میں حلقہ NA148 میں گیلانی صاحب کو جتوایا ہے 104 ووٹوں کے مارجن سے. فارم 47 میں, جبکہ فارم 45 میں گیلانی صاحب 6,500 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں. آج جو کیسز الیکشن کمیشن کے سامنے آئے, ان کیسز میں بالخصوص کراچی کے بارے میں ضرور کہوں گا. 17 NA حلقے کراچی شہر کے سب ہم نے چیلنج کیے ہیں اور سب حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جیت وہ 30,000 سے کم نہیں ہے. اور جو ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں, عمومی طور پہ انہوں نے NA کے حلقے میں 6,000-7,000 ووٹ لیے ہیں. لیکن شومیہ قسمت جو نظام بدتر ہو چکا ہے اور یہ طاقتور حلقے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا پورا مینڈیٹ چوری کر لیا. پاکستان مسلم لیگ نواز نے ابتدائی طور پہ دعویٰ کیا کہ وہ 21 حلقے جیت چکے ہیں. ان 21 حلقوں میں ہمارے امیدواران نے 8 کو چیلنج کیا. اب جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق پورے ملک میں پی ایم ایل این صرف 5 حلقے جیتی ہے, صرف 5 حلقے. اور نواز شریف وکٹری اسپیچ دینے چلا گیا. بہت سارے امیدواران جن کو جتوایا گیا ہے وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے بتا رہے خود کہ پی ٹی آئی جیتی ہے. خان صاحب نے جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر موجودہ حکومت, نگران حکومت, الیکشن کمیشن اور ان کے تمام جو سہولت کار ہیں وہ اس طریقے سے مینڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوری پروسیس اور الیکشن کا عمل اس پہ کسی کا کبھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا. پاکستان تحریک انصاف واضح مارجن کے ساتھ 180 حلقے جیت چکی ہے. پنجاب میں 82 صوبائی حلقے ان کو دیے گئے. سندھ میں ایم کیو ایم کو جتنے حلقے صوبائی اور قومی دیے گئے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اس کے علاوہ 40 حلقے صوبائی پاکستان پیپل پارٹی کو دیے گئے. پیپل پارٹی نے جب رجوع کیا تو ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ پہلے ہماری نشستیں واپس کریں. تو لہٰذا ہم کسی ایسی پارٹی کے ساتھ صرف حکومت بنانے کے لالچ میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری سیٹوں پہ بیٹھ کے ایوان میں آ رہی ہے. میں آپ کے سامنے واضح کر دوں, کرنل جاوید NA76 سے ہمارے امیدوار ناروال, احسن اقبال کو 15,800 کی لیڈ سے شکست دی ہے. تمام فارم 45 ہمارے پاس ہے, الیکشن کمیشن میں ہم نے پیش کیے. احسن اقبال کو جتوایا گیا. NA59 رومان احمد ملک 33,000 کی ووٹوں سے فارم 45 لے کے الیکشن کمیشن آیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر مستنصر بلا میرے ساتھ موجود ہے. حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. ایم کیو ایم کے علیم خان کو جتوایا گیا. علیم خان نے فارم 45 کے مطابق محض 18,000 ووٹ لیے ہیں. ان کو
43,000 کی برتری حاصل ہے MQM کے امیدوار پہ. سر مجھے 47 فارم میں میرا بتایا میں 47 میں اس کے علاوہ دواخان NA 242 کے ہمارے امیدوار موجود ہیں. مصطفیٰ کمال کو جتوایا گیا اور اس میں ہماری لیڈ جو ہے فارم 45 کے مطابق 30,000 ہے, 30,000 ہے. یہ جو الیکشن کے نام پہ 9 فروری کو جو ڈرامہ کھیلا گیا, یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے. الیکشن کمیشن بنیادی ذمہ دار ہے اس تمام ریگنگ کی. آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کھینچ رہے ہیں, لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر جان چھڑائے کہ جائیں ٹریبیونلوں میں. تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ 2-3 سال سے قبل ان حلقوں کے حقداران کو ان کا حق ملے. پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے, ورکرز نے, امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے. پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں 8 فروری کو پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا. ہمارے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی, کمپین پہ پابندی, کارنر میٹنگ پہ پابندی, حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی. یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو. اس سے پہلے عوام کو ڈرایا گیا تاکہ یہ پولنگ اسٹیشنوں میں نہ آئے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو. پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسائی پلٹ دیا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا. ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا. چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی, تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے. پولنگ اسٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا, ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے. وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے. NA 184 ڈیرہ غازی خان, علیم محمد کلور 1,13,000 اور جو PTI کی امیدوار ہیں مخالف ہیں نون کے عبد القادر کوسا 64,000, اس نے لیے 55,000 ہماری لیڈ ہے. اب فارم 47 میں عبد القادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے. میں آپ کو عرض کر دوں, بڑا آسان سا علاج ہے, انتہائی آسان. یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہے, جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے, کو یہ فارم 45 ملے ہیں. ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں. TLP کے مشکور ہیں, ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ ڈاکہ, یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے, عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے, یہ جمہوریت پہ شب خون ہے. جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے
کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں۔ ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے، 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے۔ یہ قیادت کا فیصلہ ہے۔ دوسری اور آخری بات، اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، شانگلہ کا ہے، امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے، ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے، کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں، وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں، 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں، 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے فارم 45 پہ۔ اب کے پی میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے، 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے، بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں، اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو۔ لوگ کے پی کی بات کر رہے ہیں، جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کن ہے، وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بستر گول ہوا ہے۔ سندھ میں حکومت سازی پی ٹی آئی کا حق ہے، تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں۔ مرکز میں یہی صورتحال ہے، اور کے پی کا تو آپ سب کو علم ہے۔ یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں، ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے، ان کو ریوائز کیا گیا، ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے ہیں، الیکشن کمیشن لائے ہیں۔ پی پی 122 ایک مثال ہے، توبہ ٹیک سنگھ خاور گادی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹس لیے۔ اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں۔ واضح کر دیں کہ جو لوگ نون کے ہارے ہیں، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے اسٹالورٹس ہیں، وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں۔ ان کی بھی شکایات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ، تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو ان کو انہوں نے ہروایا ہے، یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے، ہروایا تو عوام نے ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دیتے رہیں گے۔